اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب کی خرابیاں، کہ کتاب ملنے کے بعد جو لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، گمراہی پیدا کرتے ہیں، غلط عمل کرتے ہیں، ان کو کیا سزا ملتی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزاؤں کا ذکر کیا اور ہمیں توجہ دلائی ان سزاؤں کے حوالے سے۔ اب ہمیں پھر توجہ دلائی ہے کہ تمہارے پاس اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی اور فرمایا نام اہل کتاب کا لیا کیونکہ وہ نہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ خرابیاں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے جو تمہاری تورات اور انجیل اور زبور کی وہ باتیں جن کو تم نے چھپایا ہوا ہے ان کو وہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو بہت ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں اور تم ان کو چھپاتے تھے وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ وہ تورات اور انجیل کی اصولی باتیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی، انہیں بتائی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ وہ اپنے مفاد کی وجہ سے اپنی کتابوں کو پورا نہیں پڑھتے، حق بات سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ فرمایا وہ پیغمبر آ کر تمہارے سامنے تو ایک کتاب کی باتیں بیان کرتا ہے، تو کتاب کی باتوں کو کھولنا، انہیں بیان کرنا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے کہ سچا علم، صحیح علم انسانوں تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ یعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے بارے میں بہت ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں اور تمہاری وہ کمزوریاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو رہی ہیں، واضح ہیں، ان کو وہ چھوڑ بھی دیتے، نظر انداز کر دیتے۔ اس لیے اب تمہیں توجہ کرنی چاہیے، جو اللہ کی طرف سے سچ اور حق بات بیان کرنے والا نبی آ جائے اور اللہ کی طرف سے یہ نور ہے، نبوت کا نور، علم کا نور، کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب جب انسانوں میں آ گئی تو اب اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے رہنمائی لینا اور اس کی قدر دانی کرنا، اس کی حیثیت اور عظمت کو تسلیم کرنا، یہ کامیابیوں کے راستے کھولتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قدر کی، جنہوں نے اپنی کتابوں کو عزت دی، عظمت دی، اس کے لیے وقت نکالا، ان کو سمجھا اور سمجھایا، وہ لوگ آگے بڑھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان کو آگے بڑھاتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کرتے۔ اب یہ تین بنیادی چیزیں ہوگی۔ ایک اللہ کی رضامندی کی اتباع کرنا، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن سے پتہ چلے گا، وہ اللہ کی کتابوں سے پتہ چلے گا۔ اور دوسری چیز ہے سبل السلام، سلامتی کے راستے ان پر کھلے، سلامتی کی راہیں، وہ ہر جگہ ان کو عزت ملے، کامیابی ملے، سلامتی حاصل ہو، امن حاصل ہو۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ بھی قرآن کی اتباع سے حاصل ہوگا، اللہ اس کی ہدایت دے گا۔ تیسری چیز ان کو نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آنا،
ظلمتوں سے نکالنا، یہ بھی نبی اور کتاب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تین بڑے انعام، اللہ کی رضا کی اتباع میں آنا، سلامتی کے راستوں کو قبول کرنا، ان راہوں پر چلنا جس کے نتیجے میں ہمیں امن اور سلامتی ملے، اور ہم روشنیوں کی طرف آئیں، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، جہالتوں سے نکلے۔ یہی کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی جماعت ہر وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، قرآن حکیم میں اس کی وضاحت ہے، اور یہ لوگوں پر واضح ہوا، تو جو قرآن کا حکم تھا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اگلے دور کے مسلمانوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ اب جب تک مسلمان قرآن حکیم اور نبی کی اتباع میں رہے، اہل حق کی اتباع میں رہے، وہ دنیا میں کامیاب تھے، اور وہ روشنیوں کی طرف جو بڑھ رہے تھے، ظلمت، جہالت، تاریکیاں اور مظالم، گناہ یہ ماحول میں نہیں تھے، تو یہ نتیجہ نکلا تھا قرآن کی اتباع۔ آج مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اسے عمل میں لانے کے لیے ہمارے یہاں منصوبہ بندی اور اس کے لیے کوشش نہیں ہے۔ اس لیے نتیجہ کیا ہے؟ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہر آدمی پریشان ہے، عذاب میں مبتلا۔ تو آج دنیا میں مسلمان عذاب کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ تباہی اور بربادی آ رہی ہے، ہم اپنی نسلوں کو بھی نہیں بچا سکتے گمراہی سے۔ ایسا گمراہی کا دور آیا، ظلمتوں کا دور آیا کہ ہماری نسلیں گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے فرمایا جس طرح یہود تباہ ہوئے، ان کی نسلیں تباہ ہوئی، اپنے دین کو، اپنی کتاب کو، اپنے نبی کو چھوڑ کر۔ مسلمانوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی اللہ نے سمجھایا کہ اب تمہارے پاس آخری نبی آ گئے، رہنمائی قرآن کی شکل میں آ گئی، اب کس انتظار میں ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ تو تمہیں ہدایت دینے کے لیے تیار ہے، صراط مستقیم کی۔ اب ہدایت لینا اور ہدایت پر چلنا یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے وہ کامیاب قرار پائیں گے، جو ہدایت اور راہ حق اس کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے وہ تباہیوں کی طرف جائیں گے۔ اس لیے آج ہمیں خود بھی راہ مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی اس کی طرف لانا ہے واپس۔ اس کے لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی ہے، اپنی محنت کرنی ہے، اپنا علم کا راستہ کھولنا ہے۔ یہ جو ماحول ہے الحمدللہ ہماری اس مسجد میں کہ جس میں قرآن حکیم کا درس ہوتا ہے، حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، اب علاقوں کے علاقے خالی، مسجدیں خالی ہیں، جس میں کوئی بیان کرنے والا، حلقہ اثر قرآن حکیم کھولنے والے، حدیث پاک کا درس دینے والے لوگ موجود نہیں، وہاں ماحول نہیں ہے۔ آپ کے شہر میں الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت سے یہ اگلا دور ہمیں نصیب کر دیا کہ ان کی محنت سے انہوں نے قرآن حکیم کے دروس، حدیث پاک کے درس اور لوگوں کے ساتھ محنت اور کوشش، اس کے ذریعے سے ہر جگہ، ہر علاقے میں لوگوں کے ذہنوں کو، دل و دماغ کو قرآن حکیم کی طرف متوجہ کیا، جس کی وجہ سے ایک ماحول بن گیا۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھا خوبصورت موقع ہے کہ ہم خود بھی اس کے لیے کوشش کریں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں اور اس پہ حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما لے اور قرآن حکیم کا فیض اور ہدایت اور صراط مستقیم ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تم پر، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے، من اتبع رضوانہ،
اس کو جو تابع ہوا اس کی رضا کے، سبل السلام سلامتی کی راہیں، ویخرجہم اور نکالتا ہے انہیں من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو چلاتا ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھی راہ پر۔